یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دنیا میں ہمیشہ وہ انسان عقل مند سمجھا جاتا ہے جو آنے والے کل کے لیے آج تیاری کرے۔ اکثر آپ نے بینکوں میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ جو کل کی فکر نہ کرے اور آج ہی عیاشی میں گزار دے، ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کل کو ڈیفائن کرنے میں، کل کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کوشش کریں تاکہ آپ کا کل اچھا ہو جائے، دنیا دار کی نظر میں اس کل سے مراد ہے اگلا سال، 4 سال بعد کی زندگی، 5 سال بعد کی زندگی۔ اللہ کی نظر میں کل سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت لازمی آئے گی۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، جو مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو میں نے پھر اس کائنات کو بنایا کیوں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اگر نیک اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہونا ہے، مر کے سب نے ختم ہونا ہے، اس کا مطلب میری نظر میں نیک اور برے سب برابر ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اگر میں نے موت کے بعد زندگی نہیں دینی، حساب و کتاب نہیں کرنا، اس کا مطلب جو لوگ ایمان لائے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ، اور زمین میں فساد مچانے والے، دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے، ان سب کا فیوچر سیم ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے بارے میں کیسی باتیں، اب چپ بیٹھے ہوئے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو چپ بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا، بار بار بیان کیا کہ مرے گا اس کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ دنیا ہے، یہ مل جائے، دنیا مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، نہیں ملے تو اسی کی ٹینشن، اسی کی ڈپریشن، اسی کی سٹریس، سارے مسائل اسی کے۔ موت کے بعد کا سوچنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ جو موت کے بعد کی زندگی کا سوچتا ہے وہ پہلے درجے کا احمق اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بات بھی کر لو نا کسی محفل میں، ابے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہا ہے یار، یہ مولویوں والے قصے لے کے بیٹھ گیا، تبلیغیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا، وہ دیکھا جائے گا ابھی موت کا کیا پتہ کیا ہے، کب مریں گے، پھر کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی پیغمبر دنیا میں یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم، یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال۔ کتنا قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم ابھی بھی شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فإنا خلقناکم من تراب،
تم اس لیے شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا, مر کے مٹی ہو کے ختم, یہ دوبارہ کیسے بھائی, یہ تو ساڑی کھوپڑی اچ نہیں آندا, یہ بات تو ساڑی عقل اچ آندی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, پہلی دفعہ مٹی سے بنا دیا, یہ توڑی عقل اچ آ گیا, وہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم نے. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, پھر اس مٹی کو انسان بنا کے میاں بیوی کا, ماں باپ کا ملاپ کروایا اور پھر اسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر دیا. یہ بات بھی عقل اچ آندی نہیں ہے, لیکن توڑی عقل اچ آ گئی. ثم من علقۃ, پھر اس پانی کے قطرے کو گوشت میں تبدیل کر دیا, ماں کے پیٹ میں کس میں تبدیل کر دیا, گوشت بنا دیا. یہ بات بھی کسی کی عقل اچ نہیں آندی, لیکن تم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لہذا توڑی عقل اچ آ گئی. یہ سارے کام کون کر رہا ہے بھائی, یہ سارے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے ماں کے پیٹ میں کہ پانی کا قطرہ جائے گا اور ایسے ایسے گوشت کا لوتھڑا بننا شروع ہو جائے گا, پھر اس سے من علقہ جمع ہوا خون بنے گا, گوشت بنے گا. من مضغہ, پہلے علقہ بنتا ہے, پھر من مضغہ, پھر گوشت بنتا ہے, پھر ہڈیاں بننا شروع. فکسونا العظام لحما, ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے. اور ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں, پورا ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے. تو اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے, تو اپنے ماضی کو دیکھو, جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ 100 دفعہ بھی دوبارہ بنا سکتا. تو ایک بات تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بتائی ہے کہ تمہارے اچھوں کو بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آج تم کہتے ہو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, جب ہو گے نا تو پھر بولو کہ کیوں ہو گئے. یہ نہیں بولو کہ واقعی ہو گئے, بھائی زبردست کام ہو گیا, ایک حیات ہمیں اور مل گئی. ابھی جب ہمیں زندگی ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں, جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت تو شعور نہیں تھا نا, جب بڑے ہو گئے اب شعور آ گیا. لوگ کہتے ہیں یار آپ کو بھی زندگی ملی, الحمدللہ یار بڑی زبردست نعمت ہے زندگی. اب یہ کہ جب آخرت کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے, تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی. پہلی تبدیلی تو میں نے بتا دی, اس کو نظر کس پہ ہوگی, اللہ پہ. دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں یہ آئے گی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں. آج فوکس چھوٹی موٹی خطاؤں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, بڑی بڑی خطائیں نظروں سے اوجھل. آپ نے کسی کو اخلاق کی تعلیم دی, جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے نا, میں اس کی بات اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. اچھے اخلاق سے بات کرو, اچھے اخلاق سے ہم تقریریں سنتے ہیں. اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ بنے, آپ کے عمل سے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اچھے اخلاق کی روح ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب آپ کسی سے مسکرا کے تمیز سے بات کرتے ہیں سامنے والا خوش ہوتا ہے, تو اخلاق کی تلقین اسی لیے ہے نا کہ آپ سے کے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ لوگوں کو راحت ملے, یہ مطلب ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں, بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلا رہے, آپ غریبوں کی وراثتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, آپ بہنوں کی وراثتیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے, بوڑھے ہیں وہ, علاج کی ضرورت ہے, ٹائم مانگتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس بھی کبھی آگے بیٹھ جایا کرو, کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن آپ جب جاتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں ان سے, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو, ہر ایک سے ایسے بات کر رہے ہیں. تو کیا اللہ جو ہم سے اچھے اخلاق کے ذریعے مطالبہ چاہتا ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے؟ بولو نا.
ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے بڑے جرم تو کر رہا ہے, چھوٹے جرم سے بچا ہوا ہے. یہ بھی ایک چھوٹا جرم ہے کہ جب کوئی ملے تو آپ مسکرا کے بات نہ کریں, یہ بھی ایک جرم ہے نا, لیکن یہ چھوٹا جرم ہے. وراثت کھانا بڑا جرم ہے. تو سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم تھے وہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی یا اور دوسری چیزوں کی نا, ان کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ چیزیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں, اور آپ کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ یہ کہ آپ اس سے ملتے کیسے ہیں, اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن یہ انسانیت کی خیر خواہی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے, اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے جس کے لیے کھانا پینا رہائش مشکل ہو رہا ہے, تو آپ کو اس کا خیال بولو کرنا پڑے. عیدوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, گیدرنگ ہو رہی ہے, شریعت بھی چاہتی ہے گیدرنگ ہو, لیکن آپ نے لاکھوں روپے دعوت پہ خرچ کر دیے. 10,000 روپے آپ کا کوئی غریب مسکین رشتہ دار تھا جس کو واقعی ضرورت تھی, اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا, تو بڑے گناہ میں تو مبتلا ہو گئے, چھوٹی خطا سے آپ بچ گئے. ہر فیلڈ میں اگر آپ غور کریں گے نا, ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے. کسی بھی حکم کی روح کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے, اس کی روح کو نہیں دیکھا جاتا, فارمیلٹی کو, کلچر کو فالو کیا جاتا ہے. تو جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا. تو اللہ تو راضی کس سے ہوتا ہے؟ خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کی روح کو فوکس کیا جاتا ہے. ہم ان اچھے اخلاق رکھنے کا حکم ہے انسانیت کے بھلے کے لیے, تو جس کام میں انسانیت کا بھلا زیادہ ہوگا اس کام کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور یاد رکھو, میڈیا کی دنیا میں نہ کسی کے رونے دھونے کا اعتبار ہے, کیمرے کے سامنے نہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے متاثر ہوا کرو کہ میں اتنا مر رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا. آج کل منجن بہت بک رہے ہیں, آج کل کوئی کس کی محبت میں رو رہا ہے, کوئی کس کے غم میں رو رہا ہے. وہ میں نے دعا کرائی نا ختم قرآن پہ, تو تھوڑا سا رونا آ گیا مجھے, تو پبلک کو بھی رونا آ گیا. تو میرا چھوٹا بچہ بیان میں بیٹھا ہوا گھر جا کے کہہ رہا ہے, اس سے بچوں نے پوچھا تم روئے؟ کہہ رہے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا غم ہوا تھا, باقی لوگوں کو زیادہ غم ہو رہا تھا, تھوڑا سا غم مجھے بھی ہو رہا تھا. اس کو رونا تو ہی آ رہا تھا, اس کو غم ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بچوں کی بھی تبصرے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار. تو خیر, نہ میرے بھائی کسی کے رونے کا اعتبار, نہ کسی کے ہنسنے کا. میں نہیں کہہ رہا نیتوں پہ شبہ شروع کر دیں لوگوں کی. اصل کیا ہے, کنیکشن کس سے بحال کرنا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے. تو اللہ کو جو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. جس کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, مخلوق ہے, اس کے اصول چھوڑو. تو کیمرے کے سامنے تو بچوں کو پیار بھی کرے گا, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ روئے گا بھی, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ ایسی ایکٹنگ, کچھ تو گالیاں دے گا کیمرے کے سامنے غریبوں کو. ایسی چیزیں بھی, فلمیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں جن کا پہلے تصور ہی نہیں تھا. اور کچھ غریبوں کے سامنے جناب روئیں گے بیٹھ کے, تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ خدا کے سامنے کتنا روتے ہیں اور خدا کے سامنے غربا اور مساکین پہ کتنا ترس کھاتے ہیں, اور اپنی جیب سے کتنا روکھڑا نکالتے ہیں اپنے پیسوں کا. بعض دفعہ اپنی جیب سے نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا دوسروں کا ہی ہے. تو تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, قرآن کہہ رہا ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو. تو عزم کریں کوئی کبیرہ گناہ اپنی زندگی میں
نہیں چھوڑیں گے. معذرت کے ساتھ داڑھی کٹانا بھی صغیرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تغییر خلق اللہ ہے. میرے بھائی ہمت کر کے رکھ لو یار, مرنا ہے نا, رہنا تھوڑی ہے.